نیو یارک کی بلند بالا عمارت کی 18ویں منزل پر واقع اپارٹمنٹ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مدھم موسیقی اور لوگوں کے قہقہوں کے درمیان لائبہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ یہ پارٹی اس کے قریبی دوستوں کی تھی، لیکن وہ خود کو اس بے ہنگم ہجوم میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ پارٹی اس میں جاتی رہتی تھی، لیکن آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے سب سے ہٹ کر کھڑی تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ریان کھڑا تھا، جو نشے میں دھت لگ رہا تھا۔ ریان اس کا دوست تھا اور وہ کافی دیر سے اسے اکیلے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو لائبہ؟ ریان نے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ریان، مجھے تھوڑی دیر اکیلے رہنا ہے، لائبہ نے ناگواری سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ریان باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر لائبہ کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اتنا بھی نخرہ اچھا نہیں ہوتا، چلو میرے ساتھ ڈانس کرو، ہاتھ چھوڑو میرا، لائبہ نے غصے سے اپنی آواز نیچی رکھتے ہوئے وارننگ دی۔ ریان کے چہرے پر ایک بدتمیزانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے لائبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کی ہمت اور بدتمیزی دیکھ کر لائبہ کا صبر جواب دے گیا۔ چٹاق! موسیقی کے شور میں بھی اس تھپڑ کی گونج صاف سنائی دی۔ لائبہ کا ہاتھ ریان کے گال پر پوری قوت سے چھپا تھا۔ پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور قریبی کھڑے لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ لائبہ کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ غصے کی چمک تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھے؟ اس نے ریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلند اور دو ٹوک آواز میں کہا۔ ریان اپنا گال پکڑے ہکا بکا کھڑا رہ گیا، جبکہ لائبہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ ساعت ڈیرے سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر جیسے ہی وہ کھانے کی میز پر بیٹھا، فضا میں یکدم خاموشی چھا گئی، جسے اس کی ماں نے ایک گہری سانس کے ساتھ توڑا۔ سعد بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ بیج جان نے سالن کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دبی آواز میں اپنی وہی پرانی خواہش ظاہر دہرائی۔ سعد نے نوالہ توڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہاتھ رکا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پوتے پوتیوں کی حسرت صاف جھلک رہی تھی۔ بیج جان، مجھے ابھی دوسری شادی نہیں کرنی، اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ پر بیٹا، تمہاری پہلے بیوی سے تو کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر اب تو تمہیں اسے چھوڑے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ بیج جان نے اس سے پوچھا تھا۔ بس بیج جان، ابھی میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، اور ہاں، جب مجھے کوئی پسند آئے گی تو کر لوں گا، سعد کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پارٹی کے اس ہنگامے اور ریان کی بدتمیزی نے لائبہ کے پورے وجود کو غصے اور بیزاری سے بھر دیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ بدتمیز انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ لائبہ نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اس نے کندھے سے لٹکا ہوا اپنا ہینڈ بیگ صوفے کی طرف اچھالا، جو فرش پر جا گرا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، جہاں ہر طرف خاموشی تھی، جو اس کے اندر کے طوفان کے بالکل برعکس تھی۔ کاش میں نے اسے ایک اور تھپڑ مارا ہوتا، اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی غصے سے تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی پارٹی والے کپڑے تبدیل کیے اور ایک سادہ سا نائٹ سوٹ پہن لیا تاکہ خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کر سکے۔ بال کھول کر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگ کب عورت کی عزت کرنا سیکھیں گے، اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر دیں، لیکن ریان کا وہ لمس اور وہ لہجہ اب بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور کمبل اپنے اوپر تان لیا، جیسے وہ بیرونی دنیا کی اس کڑوے تجربے سے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ بیڈ پر کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی گھٹن اسے باہر نکلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اتنی کوشش کے باوجود یہ منظر دماغ سے نکل کیوں نہیں رہا؟ لائبہ نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینجا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی، جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر گھر کے اس حصے میں کوئی نظر نہ آیا۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے وہاں کام کرتی ملازمہ کو آواز دی۔ ماریا، موم اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ لائبہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ ماریا نے برتن رکھتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور نرمی سے جواب دیا۔ میڈم،
وہ تو کب کے مسٹر خان کی طرف ڈنر پر جا چکی ہیں، آپ کو شاید بتانا بھول گئے۔ لائبہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی کیونکہ پارٹی میں تو اس نے کچھ چکھا بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کھانے میں کیا بنا ہے؟ لائبہ نے تھکے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ جی، میں نے آپ کا پسندیدہ پاستا اور چکن اسٹیک تیار کیا ہے، بس 5 منٹ دیں، میں میز پر لگاتی ہوں۔ ماریا نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ بہت شکریہ ماریا، بس جلدی سے لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لائبہ نے میز پر سر ٹکا کر ہولے سے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کی خوشبو کچن سے باہر پھیلنے لگی، جس نے لائبہ کے تلخ موڈ کو تھوڑا سا بہتر کر دیا تھا۔ اگلے دن کی صبح نیو یارک کے اس پرتعیش اپارٹمنٹ میں دھوپ کی کرنیں کھڑکیوں کے شفاف شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا، جسے صرف کانٹوں اور چھریوں کے ٹکرانے کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ لائبہ کے والد منہاج صاحب اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ بیگم ثروت کافی کا مگ تھامے کسی سوچ میں گم تھی۔ لائبہ خاموشی سے اپنا آملیٹ پلیٹ میں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ رات والا واقعہ اب بھی اس کے ذہن کے کسی کونے میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اسی لمحے میز پر رکھا منہاج صاحب کا فون تھرتھرایا۔ اسکرین پر بڑے بھائی شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ منہاج صاحب نے فون کان سے لگاتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ دوسری طرف سے آواز سنتے ان کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے۔ بیگم ثروت اور لائبہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی سے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی۔ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں؟ جی میں سمجھ سکتا ہوں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ منہاج صاحب کی آواز میں اب عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ منہاج، ابا جی کی حالت ٹھیک نہیں، وہ بار بار تمہارا نام لے رہے ہیں، شاید ان کا وقت قریب ہے اور وہ اپنی زندگی میں ایک بار تمہیں اور تمہارے خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم سب کچھ چھوڑ کر فوراً پاکستان آ جاؤ، شہریار صاحب نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جان، میں جلد سے جلد پہلی دستیاب فلائٹ سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ منہاج صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا اور فون میز پر رکھ دیا۔ کیا ہوا منہاج، سب خیریت تو ہے؟ ثروت بیگم نے بے چینی سے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ثروت، بھائی جان کا فون تھا، ابا جان کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ منہاج صاحب نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی اہلیہ کو اطلاع دی تھی۔ پاکستان؟ لیکن ڈیڈ، ہم اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں؟ میری پڑھائی اور یہاں کے معاملات۔ لائبہ نے حیرت اور تھوڑی ہچکچاہٹ سے کہا تھا، کیونکہ اس کا پاکستان سے تعلق بس بچپن کی دھندلی یادوں تک محدود تھا۔ بیٹا، رشتے پڑھائی اور کاموں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ میرے والد زندگی کی آخری سانسوں پر ہیں اور میں انہیں آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں ابھی سے پیکنگ شروع کرو، ہمیں کل ہی نکلنا ہوگا۔ منہاج صاحب نے دو ٹوک اور اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ لائبہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی، جہاں اسے اپنا سامان سمیٹنا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کا یہ سفر اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لانے والا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے لاؤنج میں مسافروں کا ہجوم تھا، مگر منہاج صاحب کی نظریں بے چینی سے صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ لائبہ اور بیگم ثروت ٹرالی دھکیلتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ لائبہ کے لیے یہ ماحول بالکل اجنبی تھا۔ گرم ہوا، لوگوں کا شور اور وہ مخصوص اپنائیت کی خوشبو جو صرف مٹی سے جڑی ہوتی ہے۔ اچانک باہر ایگزٹ گیٹ پر شہریار صاحب نظر آ گئے۔ جیسے ہی دونوں بھائیوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، وقت جیسے تھم گیا۔ منہاج، شہریار صاحب کی آواز بھرائی ہوئی تھی، جیسے برسوں کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ منہاج صاحب نے اپنا ہینڈ بیگ وہیں فرش پر گرایا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے گلے جا لگے۔ 12 سال کی مسافت، 7 سمندروں کی دوری اور فون پر ہونے والی رسمی باتیں، سب اس ایک گلنے لگنے میں پگھل گئیں۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت دیر سے آیا، منہاج صاحب نے شہریار صاحب کے کندھے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار صاحب نے ان کی کمر تھپ تھپائی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ پاگل ہو کیا؟ بھائی کبھی دیر سے نہیں آتے، بس اب تم آ گئے، ابا جی کی دعا قبول ہو گئی، انہوں نے جواب دیا تھا۔ کتنے بدل گئے ہو تم منہاج، بالکل پہچانے نہیں جا رہے۔ شہریار صاحب نے پیچھے ہٹ کر اپنے چھوٹے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے کہا تھا۔ اور آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں بھائی جان، منہاج صاحب نے آنسو پوچھتے ہوئے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ لائبہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ نیو یارک کی پروفیشنل لائف میں اس نے کبھی رشتوں کا ایسا شدت بھرا اظہار نہیں دیکھا تھا۔ بیگم ثروت نے آگے بڑھ کر شہریار صاحب کو سلام کیا، جنہوں نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔
یہ ہماری لائبہ ہے، ماشاءاللہ بالکل گڑیا جیسی ہے۔ شہریار صاحب نے لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ جی تائے ابو، السلام علیکم۔ لائبہ نے قدرے جھجکتے ہوئے دبی آواز میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی خوش ہو گیا تمہیں دیکھ کر۔ چلو اب جلدی چلو، ابا جی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ہر آہٹ پر پوچھتے ہیں کہ کیا میرا مہناج آ گیا۔ شہریار صاحب نے جلدی سے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت لائبہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی پرانی وزارہ کی اس عالی شان حویلی کے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رکی، لائبہ نے دیکھا کہ باہر لوگوں کا ایک ہجوم سا تھا۔ 12 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا، اور منہاج صاحب کے خاندان کی واپسی پورے گاؤں اور خاندان کے لیے کسی عید سے کم نہ تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں کی بارش نے ان کا استقبال کیا۔ لائبہ کے لیے یہ سب کسی فلمی منظر جیسا تھا، جہاں پر چہرے پر سچی خوشی اور آنکھوں میں اپنائیت کی چمک تھی۔ منہاج صاحب نے جیسے ہی حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا، ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہی مٹی کی خوشبو، وہی دالان جہاں وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ میرا بیٹا آ گیا، میرا منہاج آ گیا، ایک لرزتی ہوئی مگر ممتا سے بھرپور آواز گونجی۔ صحن کے وسط میں ایک آرام دہ کرسی پر بی جان منہاج صاحب کی والدہ بیٹھی تھی، جن کی نظریں کمزور ہو چکی تھیں، مگر ممتا کی پہچان اب بھی جوان تھی۔ امی جان، منہاج صاحب نے بھاگ کر ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ 12 سال کی دوری کا سارا بوجھ ان کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلا تھا۔ جیتا رہے میرے لال، تجھے دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں پھترا گئی تھیں، اب کہیں نہیں جانے دوں گی تجھے۔ بی جان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا مہرہ چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دے امی، ہم بہت دور چلے گئے تھے۔ ثروت بیگم نے آگے بڑھ کر بی جان کے ہاتھ چومتے ہوئے ندامت سے کہا تھا۔ بی جان نے ثروت کو گلے لگایا اور پھر ان کی نظریں پیچھے کھڑی لائبہ پر پڑیں۔ یہ ہماری لائبہ ہے، آ میرے پاس آ بیٹا۔ بی جان نے لائبہ کو اپنی طرف بلاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جی دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ لائبہ نے جھک کر دادی کے گلے لگتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا تھا۔ تجھے دیکھ کر تو میری آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ بی جان نے لائبہ کے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے دعائیں دی تھیں۔ پورے گھر میں جیسے میلے کا سماں تھا۔ رشتہ دار عورتیں ثروت بیگم کو گھیر کر بیٹھ گئیں، جبکہ مرد حضرات منہاج صاحب کو ڈرائنگ روم بیٹھک کی طرف لے گئے، جہاں گاؤں کے معززین ان سے ملنے آئی تھیں۔ لائبہ اپنی دائی امی اور کزنوں کے درمیان گھری ہوئی تھی، جو اس کے لباس، اس کے بولنے کے انداز اور اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ نیو یارک کے اس عالی شان اپارٹمنٹ کی تنہائی سے یہ شور کہیں بہتر تھا، جہاں ہر کوئی اسے اپنا سمجھ کر مل رہا تھا۔ پورا گھر قہقہوں اور پرانی یادوں کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ کھانے کی میز پر انواع اقسام کے دیسی پکوان سجے ہوئے تھے، اور حویلی کے مرد حضرات ایک ساتھ بیٹھ کر 12 سال بعد ہونے والی اس ملاقات کا جشن منا رہے تھے۔ باتوں باتوں میں بچپن کے قصے اور پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ منہاج صاحب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص چہرے کی تلاش میں ہو۔ آخر کار لقمہ توڑتے ہوئے منہاج صاحب نے اپنے بڑے بھائی شہریار صاحب کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، سب سے تو ملاقات ہو گئی، لیکن وہ ہمارا شیر جوان کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ منہاج صاحب نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ شہریار صاحب نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور جواب دیا۔ ارے ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ دراصل اسے شہر کی منڈی میں کچھ ضروری کام تھا، اور ساتھ ہی کچھ خاص چیزیں لینی تھی جو تمہاری پسند کی ہیں، شہریار صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ منہاج صاحب کے چہرے پر ایک اپنائیت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو وہ اب بھی ویسا ہی ذمہ دار ہے؟ میں نے اسے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ محض 12-13 سال کا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا، انہوں نے یادوں میں کھوتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل مناج، وہ صرف جوان ہی نہیں ہوا، بلکہ اب اس گھر اور زمینوں کا سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہے۔ بہت سلجھاوا اور غیرت مند بچہ ہے، شہریار صاحب نے فخر سے اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھائی جان، اس کی شرافت کے چرچے تو میں فون پر بھی سنتا رہتا ہوں، بس اب اس سے ملنے کا بہت انتظار ہے، منہاج صاحب نے دلی خوشی سے جواب دیا تھا۔ بس وہ آتا ہی ہوگا، شام تک اس نے واپسی کا کہا تھا۔ شہر کا کام ذرا لمبا ہو گیا، ورنہ وہ تمہیں لینے خود ایئرپورٹ پہنچتا، شہریار صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کی تسلی کے لیے دوبارہ کہا تھا۔ اسی دوران لائبہ جو دور بیٹھی اپنی کزن سے باتیں کر رہی تھی، اس نے سعد کا نام سنا تو ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ بچپن میں ایک لڑکا تھا جو بہت خاموش رہتا تھا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے صدر دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔
سیاہ رنگ کی SUV حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سعد باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض ایک تن کر رکھی تھی جس پر سفید رنگ کی شال گلے میں ڈال رکھی تھی۔ اس کے گھنے کالے بال پیچھے کی طرف سنوارے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ لائبہ جو ابھی تک اپنی کزنز کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے جو تصور کیا تھا سعد اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ لائبہ سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ اس کی سوچوں کے برعکس سعد نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی سے نکلا، اطمینان سے دروازہ بند کیا اور پھر اپنی شال کو ایک مخصوص انداز میں سنوارتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ آ گیا میرا بیٹا، شہریار صاحب کی آواز نے سناٹا توڑا اور وہ سعد کی طرف بڑھے۔ سعد نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے قدم چھوئے اور ان سے گلے ملا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ تمہارے چچا اور چچی آ گئے ہیں، ان سے ملو۔ شہریار صاحب نے منہاج صاحب کی طرف اشارہ کیا جو اپنے چھوٹے بھائی کو اتنے اعتماد سے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سعد نے ایک بار پھر بڑے ادب سے منہاج صاحب کو سلام کیا۔ چچا جان، کیسے ہیں آپ کی طبیعت؟ بہتر ہے؟ بہتر ہے بیٹا، تمہیں دیکھ کر تو اب اور بھی بہتر ہو گئی ہے، منہاج صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لائبہ ابھی بھی وہیں کھڑی سعد کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے شاید بچپن میں کبھی ہنستے ہوئے یا کھلکھلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب رعب اور ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی نوجوان کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس بار بھی سعد نے اسے نظر انداز کیا اور بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ لائبہ کو یہ بات بہت چبھ رہی تھی۔ رات کا کھانا لگا تو سب لوگ میز پر جمع ہو گئے۔ کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور گاؤں کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سعد بیٹا، تمہارے چچا یہاں زمینوں کا کام دیکھنے آئے ہیں، انہیں اپنے تجربے سے بتاؤ کہ کیسے یہ سب سنبھالا جاتا ہے۔ شہریار صاحب نے فخر سے کہا۔ سعد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ چچا جان کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے اور ہم ان کے تجربے سے سیکھیں گے۔ اس کی عاجزی نے منہاج صاحب کو بہت متاثر کیا۔ لائبہ بھی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ کھانے کے بعد مرد حضرات ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور خواتین اپنی محفل میں مصروف ہو گئیں۔ لائبہ اب بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل کر حویلی کے باہر صحن میں چلی آئی جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سعد اس کی طرف آ رہا تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیں، سب بیٹھے ہیں وہاں، سعد نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ لائبہ کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ تمہیں ہر وقت دوسروں کی فکر رہتی ہے یا صرف میری؟ میں جہاں چاہوں کھڑی ہو سکتی ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی، سعد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں رات کے وقت اکیلے کھڑا ہونا ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تمہارے رواج اور تمہارے اصول میں ان سب کو نہیں مانتی، لائبہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ سعد نے لائبہ کی بات پر صرف ایک گہری نظر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی لائبہ کو ایک اور تھپڑ کی طرح محسوس ہوئی۔ تمہارے اس رویے سے تو لگتا ہے کہ تم میری موجودگی کو پسند نہیں کرتے، لائبہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سعد نے پہلی بار لائبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا گھر ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو کچھ کہنے والا؟ سعد نے جواب دیا اور پھر وہاں سے مڑ گیا۔ لائبہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں گھلتی اپنائیت اور سعد کی خاموش مگر رعبدار شخصیت نے لائبہ کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے سعد سے محبت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ لائبہ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک موسم نے کروٹ لی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگ کر برآمدے کی طرف آئی مگر بارش اتنی تیز تھی کہ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اسی لمحے سامنے سے سعد اپنی گاڑی سے اترا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ لائبہ وہاں موجود ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی کھڑی کی اور برآمدے کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی اس کی نظر بھیگی ہوئی لائبہ پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ لائبہ کے بال چہرے پر چپک گئے تھے اور بارش کے قطروں نے اس کے حسن کو ایک انوکھی تازگی دے دی تھی۔ سعد نے فوراً اپنی نظر جھکا لی لیکن اس بار اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اندر جائے، بیمار ہو جائیں گی، سعد نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ لائبہ جو سردی سے کانپ رہی تھی اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانا نخرہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ سعد، تم ہمیشہ مجھ سے نظر چرا کر کیوں بات کرتے ہو؟ کیا میں اتنی ہی ناپسندیدہ ہوں؟ سعد نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کندھے سے وہ سفید شال اتاری اور خاموشی سے آگے بڑھ کر لائبہ کے کندھوں پر ڈال دی۔
شال کی گرمائش اور ساتھ ہی قربت نے لائبہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ نظریں اس سے چرائی جاتی ہیں لائبہ جس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ سعد نے پہلی بار لائبہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی اور سچائی تھی کہ لائبہ کا سانس رک گیا۔ آپ مہمان ہیں ہماری اور آپ کی عزت ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ سعد کے لہجے کی سنجیدگی اور اس کے ہاتھوں کا وہ لمس جو شال اڑھاتے وقت لائبہ نے محسوس کیا تھا، اس کے دل کی دیواریں گرا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے جو اسے دنیا کے تمام عیش و آرام سے زیادہ عزیز لگنے لگا ہے۔ سعد تو یہ کہہ کر اندر چلا گیا، لیکن لائبہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے سعد کی دی ہوئی شال کو اپنے گرد مزید سختی سے لپیٹا اور اس میں بس سعد کی مخصوص خوشبو کو محسوس کیا۔ کچھ دیر صحن میں کھڑے رہنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ بی جان اور شہریار صاحب رات بھر اسی موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ بی جان جو پہلے سعد کی دوسری شادی کے لیے پریشان تھی، اب انہیں لائبہ سعد کے لیے پسند آ گئی تھی۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ سعد کے خاموش مزاج کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ لائبہ ہی ہے۔ ناشتے کے بعد جب دالان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، شہریار صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور منہاج صاحب کی طرف مخاطب ہوئے۔ منہاج، ہم بھائی تو ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ شہریار صاحب کے لہجے میں ایک خاص سنجیدگی تھی۔ منہاج صاحب نے پیالی میز پر رکھی اور سوالیہ نظروں سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ حکم کریں، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ شہریار صاحب نے بی جان کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر تائید کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لائبہ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر کی رونق بنا لیں۔ میں اپنے شیر جوان سعد کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ پورے دالان میں ایک خوشگوار خاموشی چھا گئی۔ منہاج صاحب اور بیگم ثروت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت دونوں تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ سعد جیسا ہیرا آج کے دور میں ملنا مشکل ہے، مگر انہیں لائبہ کے مزاج کا ڈر تھا۔ بھائی جان، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، مگر آپ جانتے ہیں لائبہ نیو یارک میں پلی بڑھی ہے، کیا وہ یہاں رہ پائے گی؟ منہاج صاحب نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ بی جان نے پیار سے کہا، منہاج بیٹا، میں نے اپنی پوتی کی آنکھوں میں سعد کے لیے وہ احترام دیکھا ہے جو صرف محبت میں ہوتا ہے۔ تم بس اس سے پوچھ لو، باقی سب اللہ بہتر کرے گا۔ منہاج صاحب لائبہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش سے دھلی ہوئی مٹی کو دیکھ رہی تھی۔ لائبہ بیٹا، منہاج صاحب نے پکارا۔ لائبہ پلٹی۔ جی ڈیڈ۔ بیٹا، تایا ابو اور بی جان نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے سعد کے لیے۔ انہوں نے لائبہ کے چہرے کے تاثرات کو پرکھنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں تم نے وہاں جاب کرنی تھی، تمہاری اپنی زندگی ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو میں… منہاج صاحب کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ لائبہ کے چہرے پر ایک ایسی سرخی پھیلی جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی تمنا، وہی دعا جو وہ دل میں مانگ رہی تھی، اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ ڈیڈ، آپ اور تایا ابو جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں چھپی خوشی صاف ظاہر تھی۔ منہاج صاحب ہکا بھکا رہ گئے۔ وہ تو اسے منانے کی تیاری کر کے آئے تھے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جب منہاج صاحب نے باہر آ کر ہاں کہی تو حویلی میں جیسے عید کا سماں ہو گیا۔ بی جان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مٹھائیاں منگوائی گئیں۔ اسی لمحے سعد ڈیرے سے واپس لوٹا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ گھر میں کیا بات چل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ دالان میں آیا، شہریار صاحب نے اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو بیٹا، تمہارا رشتہ لائبہ سے پکا ہو گیا ہے۔ سعد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے بے اختیار اوپر بالکنی کی طرف دیکھا جہاں لائبہ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے جب سعد کی نظروں سے اپنی نظریں ملائیں تو اس بار اس کی نظریں نہیں چرائیں، بلکہ ایک مان بھرے انداز میں مسکرائی۔ سعد نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس کے چہرے پر وہی پروقار مسکراہٹ تھی جیسے اس نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہو۔ اب وہ اس کے دل کی ملکہ بننے والی تھی۔ حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ لائبہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا اور وہ بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج وہ اس شخص کے ہونے جا رہی تھی جس نے اسے زندگی کا اصل مقصد سکھایا تھا۔ رسم جاری تھی کہ اچانک میز پر رکھے لائبہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔
لائبہ نے پہلے نظر انداز کیا مگر مسلسل کال آنے پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، لائبہ نے دبی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے ایک غمگین اور لرزتی ہوئی زنانہ آواز آئی۔ کیا تم لائبہ ہو نا؟ لائبہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی میں لائبہ ہوں، آپ کون؟ میں سعد کی پہلی بیوی بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والے الفاظ لائبہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ لائبہ کا سانس جیسے رک گیا۔ سعد نے تمہیں نہیں بتایا اس کی شادی ہو چکی ہے لائبہ۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے اور وارث کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے۔ جیسے ہی تمہاری گود ہری ہوگی تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کیا تم ایک ایسی عورت کی جگہ لینا چاہتی ہو جو آج بھی اس کے نام کی چادر اوڑھے رو رہی ہے؟ فون کٹ گیا مگر لائبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام مناظر گھومنے لگے تھے۔ اس سے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ باہر دلان میں مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھا چکے تھے۔ مرد حضرات خاموشی سے بیٹھے تھے اور خواتین کے کمرے میں دستک دی گئی تھی۔ تائی امی اور بیگم ثروت نے لائبہ کے گرد گھیرا بنا لیا۔ مولوی صاحب کی آواز پردے کے پیچھے سے گونجی۔ لائبہ بنت منہاج، کیا آپ کو سعد ولد شہریار حافظ 5 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب لائبہ کے لبوں سے قبول ہے سننے کے منتظر تھے۔ لائبہ کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لائبہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، نہیں، مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ پورے ہال میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ تائی امی کے ہاتھ سے مٹھائی کی تھالی گر گئی۔ بیگم ثروت کا رنگ فق ہو گیا اور باہر بیٹھے مرد حضرات ہکا بکا رہ گئے۔ سعد جو ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھا تھا اس نے چونک کر پردے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی تھی۔ لائبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ منہاج صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ بیٹا، سب کے سامنے مذاق نہ کرو۔ یہ مذاق نہیں ہے ڈیڈ۔ لائبہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور کرب تھا۔ اس نے مڑ کر باہر کھڑے سعد کی طرف دیکھا جس کی نظریں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ اور ضرورت پر ہو، میں وہ رشتہ کبھی قبول نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ سعد کی آپ کی پہلی بیوی موجود ہے اور آپ صرف ایک وارث کے خاطر میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سعد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری تکلیف لہرائی مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی لائبہ کے لیے اس کے گناہ کا اعتراف بن گئی۔ میں نیو یارک واپس جا رہی ہوں۔ مجھے اس حویلی اور اس کے چھوٹے نوجوان سے اب کوئی سروکار نہیں۔ لائبہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ پیچھے حویلی کی دیواریں اس تماشے پر نوحہ کناں تھیں۔ حویلی میں ہونے والے اس ہنگامے اور نکاح کے انکار کے بعد لائبہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کسی کی بات نہ سنی، نہ اپنے باپ کے آنسو دیکھے اور نہ ہی سعد کی خاموشی نظروں کی وضاحت چاہی۔ اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ لائبہ، میری بات تو سنو بیٹا، اکیلی مت جاؤ۔ منہاج صاحب پیچھے پکارتے رہ گئے مگر لائبہ ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سے بس یہاں سے دور جانا تھا، اس دھوکے اور اس مٹی سے دور، جہاں اسے لگا تھا کہ اسے سچی محبت مل گئی ہے۔ ٹیکسی تیزی سے گاؤں کے کچے راستوں سے گزر کر مین ہائی وے پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آتی 2 سیاہ شیشے والی بڑی گاڑیوں نے اسے اوور ٹیک کر کے راستہ روک لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی جس سے لائبہ کا سر سامنے والی سیٹ سے جا ٹکرایا۔ کہ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی کیوں روکی؟ لائبہ نے غصے سے چلایا مگر اس سے پہلے کہ ڈرائیور کو جواب دیتا کالی گاڑیوں سے 4 مسلح گارڈز باہر نکلے جنہوں نے کالے لباس پہن رکھے تھے اور چہرے پر نقاب تھے۔ انہوں نے فوراً ٹیکسی کو گھیرے میں لے لیا۔ باہر نکلو، ایک بھاری آواز گونجی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں امریکن سٹیزن ہوں، میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالنے کی کوشش کی مگر ایک گارڈ نے جھپٹ کر گاڑی کے دروازہ کھولا اور لائبہ کا فون چھین کر سڑک پر پٹک دیا۔ لائبہ نے چیخنے کی کوشش کی، بچاؤ، کوئی ہے؟ مگر آس پاس ویرانہ تھا اور دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ گارڈز نے زبردستی لائبہ کا بازو پکڑ کر اسے ٹیکسی میں سے باہر نکالا۔ لائبہ نے مزاحمت کی لیکن ایک گارڈ نے لائبہ کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھا اور چند ہی لمحوں میں لائبہ کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ لے چلو اسے، صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ ایک گارڈ نے دوسرے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے بے ہوش لائبہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گرد اڑاتی ہوئی گاڑی ہائی وے پر غائب ہوئی۔ ٹیکسی ڈرائیور بے بسی سے سڑک کے کنارے پڑا رہ گیا جس پر ان لوگوں نے تشدد کیا تھا۔ شاید اس نے خود کو ایک نیم تاریک مگر پرتعیش کمرے میں پایا۔ سر کے پچھلے حصے میں ہلکا سا درد تھا لیکن جیسے ہی اسے یاد آیا کہ کیا ہوا تھا
اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو! لائبہ نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا۔ اچانک چامی گھومی کی آواز آئی اور بھاری سا لکڑی کا دروازہ کھلا۔ لائبہ پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے سعد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی جو لائبہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم؟ لائبہ حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ تمہارے گارڈ نے مجھے اٹھایا؟ تم نے مجھے اغوا کیا؟ سعد نے اطمینان سے کمرے کے اندر قدم رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ جائیں گے، نکاح کر لینا خاموشی سے۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی! لائبہ چلاتے ہوئے بولی تھی، لیکن سعد نے اس بات کی انسنی کر کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ لائبہ کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ سعد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ اور نکاح نامہ کے کاغذات تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے اپنا دل پتھر کا کر لیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ لائبہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نکاح کے کاغذات۔ سعد نے میز پر کاغذات رکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ قاضی صاحب باہر انتظار کریں۔ آپ خاموشی سے ان پر دستخط کر دیں، یہی آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کی عزت کے لیے بہتر ہے۔ لائبہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ سعد، تم نے ثابت کر دیا کہ تم وہی روایتی جاہل اور ضدی انسان ہو جو عورت کی مرضی کو پاؤں تلے روندنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ سعد 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی واضح تھی۔ ہاں، میں ضدی ہوں اور میں جاہل بھی ہو سکتا ہوں تمہاری نظر میں، لیکن اب تم اسے زبردستی کہو یا میری ضد، لیکن آج تم میری ہو کر رہو گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سعد! لائبہ چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگارتا بہہ رہے تھے۔ ہمارا یہ نکاح ایک قید ہوگا اور میں اس قید میں کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ سعد نے لائبہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے میز کے قریب لے آیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لائبہ چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہ سکی۔ نفرت کرنی ہے تو جی بھر کے کرو لائبہ، لیکن یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ اس نے پین لائبہ کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اگر تم نے دستخط نہ کیے تو میں تمہارے ڈیڈ کو یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس ہو۔ وہ پوری زندگی تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے۔ لائبہ کا سانس رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سعد اس وقت مذاق نہیں کر رہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود صفاقی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بات منوا کر رہے گا۔ تم بہت برے ہو سعد، بہت برے، لائبہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، سعد نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک پل کے لیے دکھ کی لہر آئی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ لائبہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ نے کاغذات پر دستخط کر دیا۔ اس کے آنسو نکاح نامے کے کاغذات پر گرے اور سیاہی تھوڑی سی پھیل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے خواب بکھر گئے تھے۔ باہر سے قاضی صاحب کی آواز آئی اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم پوری ہوئی۔ سعد نے نکاح نامہ اٹھایا اور ایک فاتحانہ مگر اداس نظر لائبہ پر ڈالی، جو اب فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب تم آزاد ہو لائبہ، اس کمرے میں رہنے کے لیے نہیں، اب تم اس حویلی کی ملکیت ہو اور میری بیوی ہو۔ سعد کمرے سے باہر نکل گیا اور لائبہ وہیں سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کے درمیان تنہا رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخصی محبت میں وہ گرفتار ہوئی تھی وہ اس کا محافظ تھا یا اس کا سب سے بڑا دشمن۔ سعد کے جانے کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی لائبہ کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ اب بھی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا قیمتی سرخ جوڑا اب اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد اتنا شفاف ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ سے کھلا۔ لائبہ نے چونک کر دیکھا۔ سعد اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس آواز نے لائبہ کے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ لائبہ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے جو چاہا وہ کر لیا، نکاح ہو گیا نا، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سعد خاموشی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر اٹل ہو۔ اس نے اپنی واز کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکیا اور لائبہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اکیلا چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا لائبہ؟ سعد کی آواز گہری اور اسپاٹ تھی۔ تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کی، مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اب جب تم قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہو تو میں اپنا کوئی بھی حق ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ لائبہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سعد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے، تم زبردستی کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ لائبہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی،
مگر سعد کا کثرتی بدن کسی چٹان کی طرح ساکت رہا۔ اس نے لائبہ کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے جکڑ لیے اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ سعد، خدا کے لیے میں تم سے التجا کرتی ہوں، ایسا مت کرو۔ سعد نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کے لفظ میں ایک ایسی شدت تھی جو لائبہ کو بے بس کر رہی تھی۔ اس نے لائبہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ آج کی رات تم یہ سمجھ لو گی کہ جس شخص کو تم نے ٹھکرایا ہے وہ تمہاری زندگی کا مالک بن چکا ہے۔ لائبہ نے مزاحمت کی، چیخنے کی کوشش کی، مگر سعد کی گرفت اور اس کا ارادہ اس کی ہر کوشش سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس رات حویلی کے اس کمرے نے وہ منظر دیکھا جہاں محبت کی جگہ جبر نے لے لی تھی، اور لائبہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں میں دم توڑ گئیں۔ سعد نے اپنا حق ایک فاتح کی طرح لیا، مگر اس جیت میں بھی ایک عجیب سی تلخی تھی جو شاید ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ رات کی اس طوفانی خاموشی اور جبر کے بعد اگلی صبح حویلی کے اس دور افتادہ کمرے میں جب سورج کی پہلی کرن داخل ہوئی تو لائبہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا اور روح کڑچیوں میں بکھری ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے برابر دیکھا سعد وہاں موجود نہیں تھا، لیکن کمرے میں پھیلی اس کی مخصوص خوشبو اس رات کی تلخی یاد دلا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور سعد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، اٹل تھا۔ تیار ہو جاؤ لائبہ، ہمیں واپس حویلی نکلنا ہے، اس نے مختصر اور اسپاٹ انداز میں کہا۔ لائبہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی میں 1000 شکوے تھے۔ سعد نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر لائبہ نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، میں 5 منٹ میں واپس آؤں گا، مجھے تم گاڑی میں ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سیاہ رنگ کی وہ بڑی گاڑی ایک بار پھر اسی حویلی کے بڑے آئینی گیٹ کے سامنے رکی جہاں سے لائبہ چند گھنٹے پہلے نفرت اور بیزاری کے ساتھ بھاگی تھی، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ وہ اب صرف لائبہ نہیں بلکہ اس گھر کی بڑی بہو، سعد کی بیوی بن کر لوٹی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، حویلی کے ملازم اور گھر والے باہر جمع ہو گئے۔ بی جان کے چہرے پر تشویش اور سکون کا ایک عجیب آمیزہ تھا، جبکہ مہناز صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک طرف شرمندہ تھے اور دوسری طرف اس کی واپسی پر شکر گزار۔ سعد گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر لائبہ کے لیے دروازہ کھولا۔ لائبہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور ٹوٹے ہوئے مان کو نہ دیکھ سکے۔ اترو لائبہ، ہم گھر پہنچ گئے ہیں، سعد نے نرمی سے کہا، مگر اس نرمی میں بھی ایک روب تھا۔ لائبہ گاڑی سے اتری تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سعد نے فوراً اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ لائبہ نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر سعد کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لوگ دیکھ رہے، تماشا مت بنانا، اس نے لائبہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر لائبہ کی بلائیں لی اور اس کی پیشانی چومی۔ خدا کا شکر میرا بچہ واپس آ گیا۔ سعد، اسے اندر لے جاؤ، تھکی ہوئی ہوگی۔ مہناز صاحب لائبہ کے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، لیکن اب تم اپنے گھر میں ہو، اپنے شوہر کے پاس۔ لائبہ کچھ نہ بول سکی۔ اسے لگا جیسے سب اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ وہ سب جسے محبت اور تحفظ کہہ رہے تھے، لائبہ کی نزدیک وہ جبر اور قید تھا۔ سعد اسے سب کے سامنے ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، وہ کمرہ جو اب لائبہ کا بھی مسکن تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، لائبہ نے اپنا ہاتھ سعد کی گرفت سے چھڑا لیا۔ لے آئے مجھے یہاں، اب خوش ہو؟ لائبہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم نے سب کو دکھا دیا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تم نے ایک عورت کو جکڑ لیا۔ سعد نے اپنی آواز کو اتاری اور لائبہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں دکھایا لائبہ، میں نے صرف وہی کیا جو میرا حق تھا۔ اب تم اس حویلی کی ملکہ ہو اور میری عزت ہو، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ریان اور نہ تمہارا اپنا کوئی خوف۔ لائبہ مڑ کر کھڑکی کی طرف چلی گئی، جہاں سے وہیں دلان نظر آ رہا تھا جہاں ان کا نکاح ہونا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس حویلی کی دیواروں میں اب ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہے، لیکن کیا اس کا دل بھی کبھی سعد کی قید قبول کر پائے گا؟ حویلی میں دوپہر کا سناٹا تھا، مگر لائبہ کے دل میں اب بھی طوفان برپا تھا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بی جان اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی شفقت تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک ملال بھی تھا۔ وہ لائبہ کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لائبہ بیٹا، میں جانتی تمہارے دل میں بہت سی گرہیں لگی ہوئی ہیں، تم سعد کو گناہ گار سمجھ رہی ہو، لیکن سچ وہ نہیں ہے جو تم نے سنا۔ بی جان نے ایک گہری سانس لی۔ لائبہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بی جان، سچ تو وہی ہے جو اس لڑکی نے مجھے بتایا، سعد کی شادی ہو چکی تھی اور اس نے مجھ سے چھپایا۔ بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، سعد نے کچھ نہیں چھپایا، وہ تو بس گزرے ہوئے کل کی راہ کو کریدنا نہیں چاہتا تھا۔
سنو، سعد کی پہلی شادی میں نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ وہ لڑکی ہمارے ہی خاندان سے تھی، لیکن سعد نے پہلے دن سے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے کبھی اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر پائے گا۔ لیبا خاموشی سے سنتی رہی، مگر اصل سچ تو یہ ہے لیبا کہ وہ لڑکی خود کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ بے جان کے انکشاف نے لیبا کو چونکا دیا۔ وہ سعد سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس نے حامی بھر لی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اسے اولاد نہیں ہو سکتی تو اس نے اس بات کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ سعد کو جب معلوم ہو کہ اس کا دل کہیں اور اٹکا ہے تو اس نے ایک غیرت مند مرد کی طرح اسے قید کرنے کے بجائے اسے آزاد کر دیا اور اسے طلاق دے کر اس کے رستے سے ہٹ گیا۔ تو پھر اس نے مجھے کال کیوں کی؟ لیبا نے الجھن سے پوچھا۔ بیٹا، قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے سعد جیسے ہیرا انسان کو چھوڑا، وہ لڑکا اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے پاس چلا گیا۔ اب جب وہ تنہا رہ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سعد کی زندگی میں واپس آ جائے۔ وہ اسے پتہ چلا کہ سعد تم سے محبت کرنے لگا ہے تو اس نے حسد اور لالچ میں آ کر تمہیں وہ سب جھوٹ بولا تاکہ تم سعد سے دور ہو جاؤ اور وہ دوبارہ اس گھر میں جگہ بنا سکے۔ وید جان نے لیبا کے آنسو پوچھے۔ سعد نے تمہارے ساتھ جو سختی کی وہ اس لیے تھی کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ایک دفعہ تم یہاں سے چلی گئی تو وہ تمہیں واپس نہیں پا سکتا۔ یہ سن کر لیبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے لیبا، ورنہ وہ کبھی کسی پر جبر نہیں کرتا۔ بی جان یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور لیبا کو اس کے ضمیر کے کھٹیرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیبا کا دل اب پچھتاوے سے بھر گیا تھا۔ بی جان کے جانے کے بعد لیبا کے دل پر بوجھ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو سعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہری خاموشی تھی۔ وہ لیبا کی طرف دیکھے بغیر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ لیبا نے ہمت جتائی اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ سعد، لیبا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ سعد رکا مگر مڑا نہیں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ملازموں کو آواز دے دو، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے سعد۔ لیبا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے لفظ نے سعد کو ساکت کر دیا۔ لیبا نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی کل رات کی تکلیف اور اذیت کے آثار تھے۔ مجھے معاف کر دو سعد، میں بہت غلط تھی۔ بی جان نے مجھے سب بتا دیا۔ میں نے تمہاری سچائی پر شک کیا، تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا، مگر تم نے پھر بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ لیبا کے آنسو اب بے قابو ہو کر بہہ رہے تھے۔ سعد نے تلخی سے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ معافی کس بات کی لیبا؟ تم نے تو وہی کیا جو تمہیں درست لگا۔ میں ہی شاید تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا۔ نہیں سعد، تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، لیبا نے تڑپ کر کہا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کل جو کچھ کہا وہ صرف غصے اور غلط فہمی میں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس دن میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا میں اسی دن اپنا دل ہار چکی تھی۔ سعد کا ہاتھ جو اس کے پہلو میں ساکت تھے آہستہ آہستہ اٹھے اور لیبا کے گرد پھیل گئے۔ اس نے لیبا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سعد، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ لیبا نے اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں اس حویلی میں تمہارے ساتھ تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے اب نیو یارک نہیں جانا۔ سعد نے لیبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالی میں بھرا، اس کے پیشانی پر محبت سے لب رکھ دیے۔ اس کے چہرے کی تمام سختی پگھل چکی تھی اور وہاں صرف سکون تھا۔ تمہاری محبت میرے لیے معجزہ ہے لیبا۔ میں نے جو کچھ کیا تمہیں یہاں روکنے کے لیے، یہ تمہارے ساتھ جو سختی کی وہ صرف اس لیے تھی کہ میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سعد کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے لیبا کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کے دلان ایک بار پھر روشنیوں سے ججا ہوا تھا۔ اس بار کوئی جبر نہیں تھا، کوئی آنسو نہیں تھے۔ لیبا مکمل طور پر حویلی کی رنگت میں رنگ چکی تھی۔ بی جان صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھی تھی اور مہناج صاحب اور شہریار صاحب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ سعد ڈیرے سے واپس آئے تو اس کی نظریں سب سے پہلے برآمدے میں کھڑی لیبا پر پڑیں۔ لیبا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دوڑ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لانے لگی۔ آئی لو یو، سعد نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ لیبا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے جیسے وہ اس خوبصورت ملاپ کی گواہی دے رہے ہوں۔